خوشبو اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، شب براءت ہو یا لیلۃ القدر ہو، مقدس راتیں ہوں، تو ہمارے دوست احباب کا ایک ذہن ہوتا ہے اور شوق ہوتا ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، اور یقیناً پڑھنی چاہیے، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں، فضائل ہیں، برکات ہیں۔ آمنہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب جود و نوال، دافع رنج و ملال، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ چچا جان، ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کو، اس نماز کو ہر روز ہی پڑھ لیا کرو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو پڑھ لیا کرو، جمعے کو بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اور سال میں بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار پڑھ لو۔ تو پڑھ لینی چاہیے۔ تو پڑھنے کا طریقہ پھر کبھی کبھی پڑھنی ہوتی ہے تو دوست احباب بھول جاتے ہیں، اور اس کو آسان کر کے عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑا آسان طریقہ کہ جب آپ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نیت باندھیں گے، نیت باندھنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک کا ثنا پڑھی جائے گی۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح 15 بار پڑھنی ہے۔ پھر اعوذ باللہ شریف پڑھنی، بسم اللہ شریف، اور اس کے بعد الحمد شریف، سورۃ فاتحہ، کوئی سورت جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ سورت ملانے کے بعد پھر آپ نے اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں جانا ہے تکبیر کہہ کے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی العظیم، یہ 3 بار پڑھنے کے بعد 10 بار پھر یہی تسبیح پڑھنی ہے جو پیچھے آپ پڑھتے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے رکوع سے کھڑے ہونا ہے، ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد 10 بار پھر اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے، سجدے کی 3 تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 بار پڑھنے کے بعد 10 بار پھر آپ نے یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے ایک سجدہ مکمل ہوا اٹھنا ہے، تو جلسے میں جو بیٹھنا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے، یہاں بھی آپ نے 10 بار تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں جا کے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 بار پھر تسبیح پڑھنی ہے۔ تو یہ ایک رکعت مکمل ہو گئی، اور دوسری رکعت کے شروع میں ہی کھڑے ہوتے ہوئے آپ نے 15 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر سورۃ فاتحہ کوئی سورت ملا کے جس طرح پہلے آپ پڑھی تھی پہلی رکعت، وہی طریقہ ہے۔ 2 مکمل ہونے کے بعد درمیانی آپ نے التحیات، درمیانی جو قاعدہ ہے اس میں التحیات درود شریف دعا تک پڑھنا ہے، سلام نہیں پھیرنا، اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ تو تیسری رکعت میں پھر پہلی کی طرح سبحانک اللہ ثنا پڑھنی ہے، پھر 15 بار تسبیح پڑھنی ہے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے آگے وہ 10 بار ہی قرات کرنے کے بعد سورۃ فاتحہ کوئی سورت ملانے کے بعد آگے پھر 10 بار جس طرح وہ پہلی رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں، اور اس کے بعد چوتھی رکعت میں پھر کھڑے ہوتے ہی بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد یہ تسبیح آپ نے 15 بار پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آگے پھر قرات ہوگی جس طرح بتایا کہ سورت پڑھنی ہے اور سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت ملانی ہے، اس کے بعد پھر آگے 10 مرتبہ ہے۔ تو آخری قاعدے میں بھی التحیات پڑھنے کے بعد اور درود شریف دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ تو ہر رکعت میں یہ 75 بار تسبیح پڑھی جائے گی، اور چاروں رکعتوں میں 300 بار تسبیح پڑھی جائے گی۔ دوبارہ ذرا ذہن نشین کر لیجئے، پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں ثنا پڑھی جائے گی، باقی 2 رکعتیں بسم اللہ شریف پڑھ کے آگے تسبیح، یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہی تسبیح 15 بار شروع میں ہے، باقی آگے 10 بار ہے۔ 10 بار 15 مرتبہ پڑھی آپ نے سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد، ثنا پڑھنے کے بعد، پھر قرات ہوئی، پھر پڑھی 10 بار، 15 اور 10 ہو گئے 25،
پھر آپ رکوع میں چلے گئے 10 بار پڑھی تو ہو گئے 35، رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پڑھی 45 ہو گئے، اور پھر آپ ایک سجدے میں گئے تو وہاں آپ نے 10 مرتبہ پھر تسبیح پڑھی 55 ہو گئے، سجدے سے اٹھ کر بیٹھے تو 10 مرتبہ پڑھی پھر 65 ہو گئے، دوسرے سجدے میں پھر آپ نے 10 مرتبہ تسبیح پڑھی تو 75 ہو گئے، ایک رکعت میں 75 ہے، اور چاروں رکعتوں میں 300 بار یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ اور تسبیح خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اگر کہیں اونچ نیچ ہو جائے، کوئی تسبیح رہ گئی ہے تو اگلے رکن کے اندر اس کی تعداد کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو تسبیح انگلیوں پر اس طرح نہ گنیں، بلکہ ہاتھ آپ نے باندھے ہوئے ہیں، یا تو دل میں اسے شمار کرتے رہیں، یا پھر انگلیوں کو تھوڑا تھوڑا دبا کے اس کی تعداد کو شمار کر سکتے ہیں۔ تو اس انداز سے یہ صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے۔ کوشش کریں اس کو 1-2 بار سن لیں تو انشاءاللہ ذہن نشین ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔